کہتے جی کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں اور وہاں صابن، شیمپو اور ٹوتھ پیسٹ جو ہیں اس میں خنزیر، سور کی چربی استعمال ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ اس میں سور کی چربی ہے تو وہ استعمال نہ کریں۔ ایک ہے محض خیال، اس خیال میں نہ رہیں۔ اور بہرحال وہ سارے صابنوں میں تو نہیں ہوگی نہ سارے شیمپو میں ہوگی، ایسے بھی تو ہوں گے نا جن چیزوں سے پاک ہوں، آپ وہ استعمال کیا کریں اگر آپ کو یقین ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ جتنے ملک ہیں نا، یورپین کنٹریز ہیں، کوئی بھی ہو، یہ کافر جو ہے نا یہ تجارت میں بڑا ایماندار ہے لیکن سیاست میں بڑا بے ایمان۔ تجارت میں وہ جھوٹ نہیں بولتا، اگر اس میں خنزیر کی چربی ہوگی وہ لکھ دیں گے اس کے اوپر کہ اس میں ہے، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، کوئی بھی چیز ہو واضح کر دیں گے، اوپر لکھ دیں گے۔ بہرحال بچنے کی کوشش کرو اگر واقعی اس میں سور کی چربی ہے تو۔ ہمارے ساتھ کمرے میں 3 مسلمان ہیں اور 3 ہندو ہیں، ہم اکٹھے رہتے ہیں۔ 2 مسلمان تو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے، میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کے لیے کہتا ہوں، نہیں پڑھتے۔ ہم سب مل کے اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ بہرحال کھانا تو آپ کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ رہ بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں گے تو پھر ان کو نصیحت کون کرے گا؟ آپ لگے رہیں، ایک نہ ایک دن حق کی بات جو ہے وہ اثر کر جاتی ہے، لیکن ایک ایک قطرہ اگر پانی کا پتھر پہ گرے اس میں بھی سوراخ کر جاتا، تو انشاءاللہ ان پر بھی اللہ کی رحمت سے اثر ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سعودی عرب کے کسی شہر میں ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے تو حی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے جو لوگ ہیں نا، جن کی گاڑیاں بھی شام کو پھرتی ہیں نماز نماز نماز، ان کو بتا دیں، وہ انشاءاللہ ایک رات میں ان کو ٹھیک کر دیں گے۔ صبح انشاءاللہ وہ تہجد بھی پڑھیں گے، وہ ان کو لے جائیں گے اور رات کو الٹا لٹکائیں گے اور صبح کو چھوڑ دیں گے۔ کسی گونگا کسائی، اچھا گنگا ہے، اچھا گنگا ہے تو کیا ہے؟ مسلمان تو ہے نا، دل میں تو بسم اللہ پڑھتا ہے نا، کوئی اس کا ذکر ٹھیک ہے۔ کہتا ہے کہ جی دریا ہے یا تالاب ہے، اس میں مچھلی خود مر جائے وہ حرام ہے۔ اگر اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ الٹی ہو کے بیچاری تیرتی رہتی ہے تو وہ حرام ہے کھانا۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے گھر میں جنات ہیں، اس کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے گھر کے اکثر بندے بیمار رہتے ہیں، کبھی بچے کبھی بڑے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگوں نے ایک فرض کر لیا ہے کہ کوئی پریشانی ہو تو جنات ہیں، اور یہ جنات صرف مسلمانوں کے گھر میں آتے ہیں، انگریزوں کے گھر میں نہیں جاتے۔ یہ ایک تو فرضی بات ہے۔ ایک اگر حقیقتاً جنات ہیں تو سورۃ البقرہ سارے گھر والے بیٹھ کے پڑھو اور ایک بڑے پانی کے ڈول پہ دم کر لو، وہی پانی پیو اور گھر میں بھی چھڑکو۔ اگر واقعی جنات ہیں تو نکل جائیں گے۔ عورت نماز میں ہاتھ سینے پہ باندھے۔ کہتے جی آدمی نے دوسری شادی کی، دوسری بیوی نے ایک شرط رکھی کہ 5 سال تک پہلی بیوی کے پاس نہیں جاؤ گے، اور 5 سال تک انشاءاللہ ویسے تمہیں وہ ختم کر دے گی، بس جانے کے قابل ہی نہیں رہو گے۔ یہ شرط کیسی شرط؟ اسلام کے خلاف ہے، بالکل نہ مانے اس کی شرط۔ بلکہ جب دوسری شادی کرے اگر وہ کنواری ہے تو 7 راتیں اس کے پاس رہیں، پہلی کے پاس نہ جائیں۔ 7 راتیں گزارنے کے بعد پھر انصاف شروع کریں، 1 رات ادھر اور 1 رات ادھر۔ یہ کیا شرط ہے کہ 5 سال؟ جب 5 سال اس کے پاس نہیں جاؤں گا تو میری بیوی وہ کیوں رہے گی وہ بیوی؟ میرا دل جہاد کے لیے تڑپ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر دیں گے۔
لیکن جہاد کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آج کل ہر مسلمان ڈنڈا اٹھا کے بھاگ پڑے. اب ڈنڈے سے جہاد نہیں ہوتا. آج کل تو احوال ایسے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہزاروں میل دور سے بیٹھ کے ایک راکٹ مارتے ہیں اور علاقے کے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں. تو وہاں ہمارا ڈنڈے سے جہاد نہیں چلے گا. اس لیے بلا وقت اس تڑپ پر اللہ تمہیں ثواب دیں گے. ایک طالب علم ہے، جب اس کو ہم امامت کے لیے کھڑا کرتے ہیں تو وہ ڈرتا ہے بیچارہ، آواز نہیں نکلتی. تو اس کو کھڑا نہ کرو، پہلے دوسرے کمرے میں ایک ایک دو دو آدمی اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نفل پڑھو تاکہ اس کا حجاب اتر جائے، پھر اس کو امام بناؤ. مجھے اچھا شوہر ملے، اچھا سسرال ملے تو روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو. نظر بد کے لیے سورۃ نون والقلم کی آخری آیت جو ہے وہ پڑھ کے دم کیا کریں. میرے والد بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، ان کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال ہم سعودیہ میں مزدوری کرتے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت کے لیے 1 دن چھٹی ملتی ہے. اس میں ہاں کہ ہم عمرہ تو کر لیتے ہیں لیکن 2 نمازیں صرف پڑھیں. کوئی بات نہیں، چاہے 2 نمازیں پڑھیں چاہے 2 نمازیں نہ بھی پڑھیں. 8 بجے آئیں اور 12 بجے عمرہ کر کے چلے جائیں. میں بیماری ہے کوئی، اس کا مریض ہوں، نچلا دھڑ مفلوج ہے، پیشاب کی نالی 24 گھنٹے لگا کے رکھتا ہوں. میں مسجد میں جوتوں والی جگہ پر ویل چیئر کھڑی کر کے نماز ادا کر سکتا ہوں. آپ مسجد کے اندر بھی آ سکتے ہیں، جوتوں والی جگہ پر کیوں؟ آپ بیمار ہیں، نالی آپ کو لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ پیشاب کی انہوں نے تھیلی بھی لگائی ہوئی ہے، اس میں کیا ہے؟ ویسے بھی تو ہر بندے کے بلیڈر کے اندر پیشاب ہوتا ہے. بالکل آپ اندر آ سکتے ہیں. قرآن پاک کی آیات شفا ہیں یا سورۃ فاتحہ ہے، وہ برتن میں لکھ کے پئیں یا ویسے لکھ کے پئیں یا ویسے دم کر کے پئیں، ٹھیک ہے.